افغان طالبان کا انٹرنیشنل امیج کیا ہے، اس کے لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں اور سویلائزڈ ورلڈ کے تحفظات، شکایات اپنی جگہ پر ہے، مگر پچھلے ایک ہفتے کے دوران افغان طالبان کے امیج اور ان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی بھارت میں جو درگت بنائی گئی ہے وہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں بنی ہوگی۔ امیر خان متقی کے ساتھ انڈین میڈیا، اپوزیشن پارٹیز اور سول سوسائٹی نے انڈیا میں جو کیا سو کیا، مگر اصل بھرکس مودی گورنمنٹ کا بھی نکالا جا رہا ہے، جو راتوں رات بیڈ طالبان کو گڈ طالبان میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی ہاں، مودی سرکار نے طالبان کے امیج اور آئیڈینٹی کے حوالے سے اپنی پوزیشن راتوں رات ڈرامائی تبدیل کر دی۔ انڈیا نے نہ صرف افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کو ڈپلومیٹک پروٹوکول دیا، بلکہ آنن فانن کابل میں نئی دلی کے ٹیکنیکل مشن کو ایمبیسی کا درجہ بھی دے دیا۔ لیکن اس کے باوجود امیر خان متقی کی بھارت میں وہ درگت بنی کہ رہے نام اللہ کا۔ امیر خان متقی اپنی یہ درگت بنوانے کے بعد آج کابل واپس پہنچ چکے ہیں، مگر انڈیا میں طالبان کی بدنام زمانہ سخت گیر پالیسیز، خصوصاً خواتین سے متعلق پابندیوں اور سابقہ ٹریک ریکارڈ پر مودی گورنمنٹ کی زبردست کھچائی مسلسل جاری ہے۔ عام لفظوں میں کہیں تو ایسی درگت بن رہی ہے کہ مودی گورنمنٹ آئندہ افغان طالبان کو دوبارہ بلانے کا شاید کبھی بھولے سے بھی نہ سوچے۔ دوسری جانب امیر خان متقی یا افغان طالبان کا کوئی اور وزیر بھی اب انڈیا جانے سے پہلے کئی بار سوچے گا۔ انڈین انٹلیکچوئلز، دانشوروں اور میڈیا میں افغان طالبان کے وزیر خارجہ کو بھارت بلانے پر کوئی کہہ رہا ہے کہ امیر متقی کو دعوت دینے سے پہلے انڈین کانسٹیٹیوشن پڑھانا چاہیے تھا، تو کوئی تبصرہ کر رہا ہے کہ مدر ٹریسا کے دیس میں عورتوں کے حقوق کے قاتلوں کے لیے ریڈ کارپٹ کیوں بچھایا گیا۔ یقیناً مودی جی سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ جن طالبان کو کل تک بیڈ طالبان، بدترین طالبان کہتے تھے، وہ اچانک گڈ طالبان کیسے بن گئے؟ آتنکواد کے خلاف لڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، گڈ ٹیررزم، بیڈ ٹیررزم، یہ اب چلنے والا نہیں۔ ہر کسی کو طے کرنا پڑے گا کہ فیصلہ کرو کہ آپ آتنکواد کے ساتھ ہو یا مانوتا کے ساتھ ہو، نرنے کرو۔ دیکھا جائے تو امیر خان متقی کے آنے پر انڈین فارن منسٹر بھی شدید کنفیوژن میں نظر آئے۔ بھارت سے امیر متقی کی آمد نہ نگلے بن رہی تھی نہ اگلے جا رہی تھی۔ ایک موقع پہ ایسا لگا جیسے جے شنکر اور امیر خان متقی نے کسی شادی ہال میں ایک ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنوائی ہے۔ کوئی آفیشل فارمل پکچر نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں فارن منسٹرز کے بیک گراؤنڈ میں بھارتی ترنگے اور افغان طالبان کا پرچم نہیں تھا۔ غور تو اس بات پر بھی کیا گیا ہے اور بھارت میں ذکر بھی ہے کہ دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹک ڈیلیگیشنز کی مذاکرات کے وقت بھی ٹیبل پر طالبان اور انڈیا کے جھنڈے نہیں تھے۔ نئی دلی کے انتہائی کانٹروورشل وزٹ کے دوران امیر متقی کو ایک غیر معمولی ایکسٹراڈنری ہزیمت کا، ذلت کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب انہیں 48 آورز کے اندر افغان ایمبیسی میں ہی دوسری بار بھارتی میڈیا کو بریفنگ دینی پڑی، کیونکہ امیر متقی نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں صرف 16 مرد جرنلسٹ کو آنے کی اجازت دی تھی، جبکہ ویمن جرنلسٹ کو ایمبیسی کے دروازے پر ہی رکوا دیا تھا۔ امیر متقی کی اس حرکت پر پورے بھارت میں واویلا مچ گیا۔ Is it fitting and appropriate for a secular democracy where women have equal rights in every single respect with men to invite the Taliban foreign minister to visit India as an honored guest, given the way the Taliban treats Afghan women? No. Unequivocally, no. And it's not normalizing or accepting, it's legitimizing. This is government to government. You know what, Mr. Prime Minister? We may disagree with your politics, but you are sitting in the Prime Minister's chair. And all of us, 50% of India, all the women of India, 1.3 billion population, 700 million plus women, look up to you as a Prime Minister. You've let them all down. This is not a 56-inch chhati. Where's the 56-inch chhati? You couldn't stand up. You couldn't tell the Taliban that, by the way, I can't invite you here till you change your policies. I'm sorry. اس غیر معمولی واقعے پر امیر خان متقی کو 48 آورز میں دوسری پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ یہ خوب بات ہے کہ 48 آورز میں دوسری پریس کانفرنس، اور اس میں بعد نخواستہ خواتین صحافیوں کو بلانا پڑا۔
دوسری پریس کانفرنس میں کیا ہوا اور اس پر انڈیا میں کیا رسپانس ہوا، وہ ایک پوری الگ کہانی ہے جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ امیر خان متقی کی پہلی پریس کانفرنس کا احوال سن لیں۔ اگرچہ اس پہلی پریس کانفرنس میں امیر متقی نے پاکستان کی افغانستان پر جوابی کارروائی کو غلط قرار دیا، پاکستان کا نام لیے بغیر سوویت یونین، امریکہ اور نیٹو کی مثالیں دی، امیر خان متقی نے آکوپائڈ کشمیر سے متعلق کابل اور نئی دلی کے مشترکہ اعلامیے کی توثیق کی، اور افغان ایمبیسی کی جس کمرے میں یہ پریس کانفرنس ہوئی، اس کی دیوار پر شاید بھارت کو یا بھارت کے میڈیا کو تسلی دینے کے لیے افغانستان کے علاقے بامیان میں بدھا کے اسٹیچو کی تصویر بھی نمایاں رکھی گئی۔ یہ وہی اسٹیچو ہے جس کو طالبان نے 2001 میں اپنی پچھلی حکومت میں مسمار کر دیا تھا۔ پوری دنیا نے کوشش کر لی کہ ویسا نہ کرے، مگر انہوں نے ان بتوں کو مسمار کر دیا، اور جس کو انڈیا کی طرف سے کلچرل جینوسائڈ یا ثقافتی نسل کشی قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اس بیک گراؤنڈ کو بھارت میں بعض حلقوں نے طالبان کے ایک طنز کی علامت سمجھا۔ انڈین سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کیا مودی کا بھارت ٹیررسٹ سے بھی ہاتھ ملا لے گا؟ طالبان نے اپنے اصلی رنگ دکھا دیے بھارت کے سرزمین پر۔ پہلے ویمن جرنلسٹ کو اپنے پریس کانفرنس میں انٹری ہی نہیں دی، بین کر دیا۔ پھر جب پریس کانفرنس ہوا بھی تو بامیان بدھاس کے تباہی کے فوٹو کے سامنے پریس کانفرنس کیا گیا۔ یہی نہیں، یہ پورا وزٹ ووادوں میں طالبان کے لیے گھرا رہا۔ افغانستان کے صحیح فلیگ کو استعمال کرنے کے کنٹروورسی سے لے کر طالبان ڈیلیگیٹس کا دیوبند ماسک میں بڑے دھوم دھام سے سواگت کرنا۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ اوور دی ویکینڈ اتنی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی اتنے کم سمے میں کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ کل تک جو سرکار طالبان کے نام پر تھوکتی تھی، آج اسے خوش کرنے میں کیوں جٹی ہوئی ہے؟ وہ کیا مجبوری آن پڑی مودی سرکار پر کہ طالبان سے ہاتھ ملانا پڑ رہا ہے؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کا چوگا پہنا کر بھارت دیش کسی بھی ٹیررسٹ کے ساتھ آج ہاتھ ملا لے گا؟ ویمن جرنلسٹ کو میڈیا کوریج کی اجازت نہ ملنے پہ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ مودی جی، آپ نے بھارت کی ہر عورت کو پیغام دیا ہے کہ آپ ان کے حق میں کھڑے ہونے میں بہت کمزور ہیں، آپ اس معاملے میں عورت مخالف طالبان کے ساتھ کھڑے۔ پرینکا گاندھی نے لکھا کہ کیا ویمن رائٹس کا شور صرف الیکشن سے پہلے دکھاوے کے لیے ہوتا ہے؟ پرینکا گاندھی کی ٹویٹ پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی لکھا کہ امیر متقی کو صرف مردوں کے سامنے پریس کانفرنس جاری رکھنے کی اجازت دے کے مودی نے انڈیا کی ہر عورت سے کہا کہ تم کمزور ہو۔ پچھلے 48 گھنٹوں سے مچا بوال کہ طالبان نے آخر بھارت میں آ کر جو پریس کانفرنس کیا اس میں مہیلاؤں کو انٹری کیوں نہیں دی؟ شکروار کو ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے عورتوں کو نہیں بلایا، اور آج سنڈے کو رویوار کے دن انہوں نے بلایا ہے۔ یہی ایک اظہار ہے کہ انہوں نے غلطی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل ایرر ہے، یہ تکنیکی غلطی ہے، لیکن جس بھی طرح یہ اس کو ایکسپلین کرے، اتنا ضرور ہے کہ یہ مان گئے ہیں کہ بھارت میں آ کر ان کو بھارت کے قاعدے کو اپنانا پڑے گا، اور عورتوں اور مرد کے بیچ میں یہ اس طرح کا ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے۔ Was quite a shocker. One, that a press conference was being held in India, albeit Afghan embassy would be considered Afghan soil, their rules, but would be held in India, where Indian journalists are not allowed. We know what they do to women in Afghanistan, but to have them do that to us here in India was absolutely unacceptable. Women in India were not allowed to enter a press conference. This is not our ethos. It might be Taliban's ethos. We need to take affront to the fact is women were discriminated in India. Women journalists, the sheer fact women journalists were disrespected in India by the Taliban. وہ ہنگامہ ہوا بالآخر جب ویمن جرنلسٹ کے حوالے سے افغان طالبان کے رویے پر یہ ریئیکشن آیا، تو ایک دن بعد ہی امیر خان متقی نے قلع بازی کھائی اور ایک اور پریس کانفرنس کر ڈالی، اور اب کی بار ویمن جرنلسٹ کو بلا لیا۔ اس بار خواتین کو اگلی نشستوں پر بٹھایا گیا، مگر ان خواتین نے بھی زبردست سوالات پوچھے۔ امیر خان متقی نے ایک سوال پر وضاحت دی کہ خواتین صحافیوں کو پہلی کانفرنس میں جان بوجھ کر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا۔ پریس کانفرنس اچانک بلائی گئی تھی، صرف چند صحافیوں کو ہی بلایا گیا تھا۔ جو لوگ آئے وہ پہلے سے طے تھے، یہ صرف ایک تکنیکی بات تھی، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ یاد رہے کہ خواتین جرنلسٹ کو پریس کانفرنس کی اجازت نہ دینے کے حوالے سے یہ انہی افغان طالبان کے وزیر خارجہ کی وضاحت تھی، جن کی حکومت نے لاکھوں افغان لڑکیوں کو سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن سے محروم رکھا ہوا ہے۔ وہ افغانستان جہاں پارکس اور تفریحی مقامات پر لڑکیوں کے جانے پر مکمل پابندی ہے۔
اور جہاں خواتین کی جابز کے مواقع ختم ہو چکے ہیں یا بالکل محدود۔ انڈین کامنٹیٹرز کا خیال ہے کہ اگر انڈیا دشمن کے دشمن کو دوست بناتا رہا اور اپنی ہر پالیسی کو پاکستانی فریم میں قید کرتا گیا تو وہ طالبان کے ایسے نظام کو قبول کر رہا ہوگا جو خود بھارت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ وارننگ باشگاف الفاظ میں نامور انڈین جرنلسٹ رویش کمار نے اپنے ویلاگ میں بھارت کے گودی میڈیا کو خطاب کرتے ہوئے اس سوال میں کی کہ کیا طالبان لیڈرشپ کو ویلکم کرنے والے بھارت کی فورن پالیسی بنایا کریں گے؟ بھارت بدل گیا ہے یا طالبان بدل گیا ہے؟ کیا اب اس کے یہ دن آ گئے ہیں کہ طالبان کی مانیتا سے وہ خوش ہونے لگ جائے گا؟ گودی میڈیا کا ایک اینکر اپنی صفائی دینے لگا کہ ہم پہلے بھی طالبان کو وہی مانتے تھے جو آج مانتے ہیں۔ آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کے حساب سے ودیش نیتی تو طے نہیں ہوگی۔ آپ کا ایک ہی کام ہے، بھارت طالبان کو آج آتنکوادی کہہ دے تو پھر سے آپ آتنکوادی کہنے لگ جائیں گے۔ اس لیے گودی اینکروں کے بکواس پر دھیان مت دیجیے۔ یہ دلیل ایک دم فالتو ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ پاکستان طالبان کا دشمن ہو گیا تو طالبان بھارت کا دوست کیسے ہو جائے گا؟ بی جے پی کو بتانا تو چاہیے کہ جس طالبان کا بھارت میں سواگت کیا گیا وہ بیڈ طالبان ہے یا گڈ طالبان ہے۔ بے شک انڈین سول سوسائٹی میں طالبان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت پر شدید غم و غصہ ہے۔ بھارتی مصنف و شاعر جاوید اختر نے ایکس پر ٹویٹ کی کہ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے بدترین دہشت گرد گروپ طالبان کے نمائندے کو وہی لوگ عزت و احترام دے رہے ہیں جو ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ڈھول پیٹتے ہیں۔ جاوید اختر نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ طالبان اپنے ملک کی آدھی آبادی یعنی لیڈیز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی بڑھانا زیب دیتا ہے؟ Here is a country where half of the population, which happen to be women, are treated like animals who have no right. All the schools and colleges of that country for women are closed down. Even the history books where women are important or the books about women have been removed from the university's library. Why are we entertaining them? For any reason. We don't share borders with them, but what kind of policies this country has towards their own citizens? Does it not make any difference to us? If Afghanistan would have been under the regime of Hitler and Afghanistan and Pakistan would not have been friends, we would have been friendly with Hitler. Say it. Yes, we would be. I want to hear it. اپنے انڈیا کے وزٹ میں امیر خان متقی ریجن میں تاریخی حیثیت کی حامل معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند بھی گئے جہاں ان کا شاندار استقبال ہوا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند جانے سے پہلے امیر خان متقی نے نئی دلی میں وویکاننڈا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے ایک پروگرام میں جانا ضروری سمجھا۔ یہ وہ تنظیم ہے جس کو مسلمانوں اور بھارتی اقلیتوں کی مخالف اور RSS سے وابستہ تھنک ٹینک سمجھا جاتا ہے۔ یہ RSS کی تھنک ٹینک تنظیم ہے جہاں پر امیر خان متقی گئے۔ بعض انڈین کامنٹیٹرز کے نزدیک ایک ہی دن امیر خان متقی پرو انڈیا، پرو RSS کی اپنی انتہا پسند تنظیم کے دفتر میں گئے اور دوسری جانب دارالعلوم دیوبند جا کر وزیر خارجہ امیر خان متقی نے دیوبند کی عملی تشخص اور امن پسندی کو بھی امتحان میں ڈال دیا ہے، کیونکہ انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول بہت پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ انڈیا دیوبند کو افغان طالبان پر اثر انداز ہونے اور پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ Don't buy their argument that in case Taliban are not stopped in at the border of Pakistan, then probably India will be threatened. Firstly, we will not be threatened. Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today, the goodwill for India and Afghanistan. India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan lead with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. اسی دوران ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور پالیسی اسٹیٹمنٹ آیا سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی کا۔ محبوبہ مفتی نے طالبان اور ہندوتوا کے ملاپ پر مودی سرکار پر کڑی تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کبھی طالبان کو دہشت گرد کہتے تھے لیکن اب آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ میں دلی والوں سے کہنا چاہتی ہوں، آپ تو طالبان کو دہشت گرد کہتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں دشمنی؟ اپنے لوگوں کا گلا دبا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ جو داڑھی والا ہے اس کی داڑھی نوچتے تھے آپ کے لوگ ملک کے اندر، ٹوپی سر سے ہٹاتے تھے، آج تو اتنی بڑی بڑی پگڑیاں لے کے آئے ہیں، اتنی
लंबी दाढ़ी और आप हाथ पीछे करके उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हो। पहले जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो, जिनके स्कूल आप तोड़ते हो, जिनके घर आप तोड़ते हो, पहले उनके साथ दिल जोड़ो। बिलाशुबा बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हमें याद है कि तालिबान के पहले दौरे इक़्तिदार में 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का खटमंडू जाने वाला जहाज़ हाईजैक हुआ था और अमृतसर, लाहौर और दुबई से होकर बिलाआखिर कंदहार में उतरा था। वहाँ तालिबान हुकूमत में मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और अहमद उमर सईद शेख की रिहाई के बदले भारतीय हॉस्टेजेस को छुड़ाया गया था। पूरे अमल के सहूलतकार अफगान तालिबान ही थे, उन्होंने ही ये पूरा मैटर सॉर्ट आउट किया था। उस वक्त अमीर खान मुत्तकी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मगर अब एक अरसे बाद इंडिया का अफगान तालिबान के साथ सियासी रोमांस शुरू हो चुका है। ना जाने कितने दिन चलेगा, क्योंकि सियासी रवाबित जब किसी तीसरे फरीक की दुश्मनी और मफाद परस्ती पर मबनी हो तो ताल्लुकात बिगड़ने में देर नहीं लगती। कोई बैद नहीं कि इंडिया की नज़र में बज़ाहिर आज के गुट तालिबान कब एक बार फिर वही बदतरीन बैड तालिबान बन जाए।